مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی مسلم بھی سب داخل ہیں۔ بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں، تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ، جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا۔ یہ خبریں تو آتی ہیں۔ بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے، اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو 54-58 کا حساب رکھتا ہے۔ تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ 54-58 بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے۔ وہ یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے، تبھی تو انشورنس حرام ہے۔ تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا، توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں۔ روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے، تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ، اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا۔ تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی۔ آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا، پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم، ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا، ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی، وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا، وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی۔ خیر، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم۔
وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا, گڑھے کھودے گا, پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی, یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی, مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں, یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا, تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا, تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے, دنیا پر ایمان رکھتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, چھوٹے بھائی کو, دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے, ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے, اے بھائی ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا, تو کچھ پلاٹ خرید لے, کچھ جائیداد بنا لے, کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے, ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو ماں بھی اٹھاتی ہے, کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو خیر, ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں. اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے, جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے, جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے, یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں, بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل, یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے, تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا, کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا, تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو, کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں, کل کھا لیا تو 2 فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہو کے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی اللہ نہ کرے کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ.
تو میں یہ کر رہا تھا کہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے اس کل میں دو فالٹ ہیں. نمبر ایک, آج آپ جوان ہو, کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے. آج رہنے کا بھی مزہ, کھانے کا بھی مزہ, پہننے کا بھی مزہ, نہانے کا بھی مزہ, صحیح ہے نا؟ ہر کام کا آج ہی مزہ ہے. اور کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو آپ نے آج بچا بچا کے رکھا, تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل, وہ میں جب ابھی چھوڑو, پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے, پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے, وہ کہیں گے ہماری برائی کر دی آپ نے بیٹھ کے. اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لیکن ان تک بات پہنچ جائے گی نا, وہ کہیں گے اچھا. تو اب دیکھو, ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے, نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے. کچھ اس مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. ولا يحض على طعام المسکین, قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی, اور عجیب بھکاری پن ہے یار. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے, کہ آپ کہتے ہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا. لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے, تمہیں ضرورت ہوگی,
آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے، صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں. کیونکہ عام طور پہ گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لیے ہو جائے؟ ہمارے لیے ہی ہو جائے. آگے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی، تو پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا. واکن من الصالحین، اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میری یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا، میں کروں گا. ابھی یہ کام، ابھی تو بچیوں کی شادی، ابھی تو یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں، ابھی تو یہ ہو رہا ہے، ابھی تو یوں کرنا ہے، ابھی تو یوں کرنا ہے. ہوتے ہوتے مجھے ڈر لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ مل جائے. بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بحریہ ٹاؤن کی تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی. تو میں تو بحریہ ٹاؤن ایک ایگزامپل، میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو کلفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں. مجھے بحریہ ٹاؤن سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں، ہو سکتا ہے کل میں بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں. تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہہ کیا رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے، دل لگانا بولو غلط. اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئیں، گھر میں رہیں. گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں. ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ، کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب لفلان قضا، فلاں مدرسے میں اتنے دے دو، فلاں مسجد میں اتنے لگا دو. فرمایا اب نہیں، قد کان لفلان، اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے. خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے، اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ صدقے خیرات ہے بھائی. تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا، ابا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا، سارے خرچے پورے کر لے، اب بڈھے ہو گئے، اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ابا کی طارق روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابا کے جو وہاں جو ابا نے فلیٹ بک کرایا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا؟ میرے حصے میں. اب انسان کہتا ہے نہیں، وہ فلاں دکان جو ہے وہ جامع رشید کے حوالے کر دی جائے. دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسٹائل ہے ہمارا. فلاں دکان بنوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے، فلاں دکان دارالعلوم کورنگی کے حوالے کر دی جائے، فلاں جو ہے نا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے. تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا اب تو فلاں سے، اب تو فلاں کا اللہ چاہ رہے ہے کہ فلاں کا ہو جائے، جو بچے ہیں ان کا ہو جائے. تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نچوڑ دیا طبیعت سے ہے بھائی، اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں؟ صدقے. کیونکہ اب پتہ ہے بھائی اب تو نہ منہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے، تو بادام کا ڈبہ فلاں بیوہ کو جا کے دے دو جا کے، ہے بھائی. جب منہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو بولو نا، بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا؟ بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبہ. اب بچہ کہہ رہا ہوگا ابا آپ کے دانت نہیں ہیں، ہمارے تو ہیں نا، ہمیں تو کھانے تو. تو وہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب میں اوبر میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی اب، تو گاڑی بیچ دو، ایدھی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی، ہم اوبر میں جایا کریں گے. تو بچہ کہے گا ابا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے، ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اب تو فلاں کا ہے بھائی، اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق. تو اس لیے جوانی میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں صدقے نہ کریں، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں دنیا سے دل نہیں لگانا. جس نے جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، اس کی زندگی اللہ اس میں بہاریں پیدا کریں گے، برکت پیدا کریں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے،
کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کنویں میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے. اور کنواں اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سیراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراڑوں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے, تازہ پانی آتا ہے. دیکھنے میں لگے گا اتنا پانی ہے, لیکن آپ نکالو تو صحیح, جتنا نکالو گے اتنا انشاءاللہ اس کنویں میں دوبارہ آئے گا. تو وہ کنواں بنے جو لوگوں کو سیراب کرتا ہے, وہ کنواں نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے.